بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے سورۃ الکوثر پڑھنے کی طاقت دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ آج بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک بن گیا ہوں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورہ مبارک کے الگ الگ فوائد ہیں، اور اگر ہم ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیں، ان کی تلاوت شروع کر دیں، ان کا ورد کرنا شروع کر دیں، تو صرف ہماری آخرت سنورے گی بلکہ دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھنے کے فوائد بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ روزانہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سورہ کوثر کو پڑھ لیا کریں گے تو یقین کریں کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ اگر آپ کو دولت کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی ہوگی تو سورہ کوثر کے پڑھنے سے آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنے کی خواہش ہوگی تو آپ کو وہ گاڑی بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کو مہنگے سے مہنگا گھر خریدنے کی خواہش ہوگی، اللہ پاک آپ کو وہ گھر بھی عطا فرما دیں گے۔ کاروبار چھوٹا سا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے کاروبار کو بڑا کر دیں اور آپ ایک بزنس مین بن جائیں، تو سورہ کوثر کی برکت سے، اس کے پڑھنے سے آپ بڑے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سورہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ ممبر شریف پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے سورہ کوثر کو تلاوت فرما صحابہ کو پڑھ کر سنایا۔ اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشکلات میں اس کی تلاوت کی، یعنی جب بھی پریشانیاں ہوتی، جب بھی جنگ کا موقع ہوتا تو اس سورت کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کے اطراف میں بہت ہی قیمتی پتھر ہے جس کے لیے آج دنیا بہت زیادہ قیمت لگاتی ہے، یعنی کہ اتنے انتہائی قیمتی پتھر اس نہر میں ہیں۔ قرآن کی اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمان کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اسے تلاوت کرنے والے کو کبھی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک جاننے والے مسلمان بھائی جن کا چھوٹا سا کاروبار تھا اور وہ گاڑی خریدنا چاہتے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ سورۃ کوثر کو پڑھنا شروع کیا، اس کی تلاوت کرنا شروع کی، تو اللہ پاک نے ان کو اتنی دولت سے نواز دیا کہ دنوں کے اندر ہی وہ ایک بڑی گاڑی کے مالک بن گئے۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی کو اپنے ذاتی گھر کی ضرورت تھی، اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے تھے، خریدنا چاہتے تھے، تو سورۃ کوثر کی برکت سے ان کو اپنا گھر مل گیا۔ بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے، لیکن جب سے انہوں نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنا شروع کی، اس کا ورد کرنا شروع کیا، تو آج وہ بڑے بڑے کاروباری بندے بنے ہوئے ہیں اور اتنا کاروبار ہے کہ ان سے سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج میں آپ کو جو وظیفے کا عمل بتانے جا رہا ہوں، جس طریقے سے آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھا کرنا ہے، اس کی تلاوت کیا کرنی ہے، آپ غور سے نوٹ فرما لیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ دنوں کے اندر پیسہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنی دولت میرے پاس کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ آپ لوگوں نے صبح سورج نکلنے سے لے کر شام سورج غروب ہونے سے، یعنی کہ پورے دن میں آپ لوگوں نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اور سورۃ کوثر کی تلاوت کتنی دفعہ کرنی ہے؟ 141 مرتبہ آپ لوگوں نے صبح سورج نکلنے سے لے کر شام سورج غروب ہونے سے پہلے 141 مرتبہ آپ لوگوں نے لازمی روزانہ سورۃ کوثر کی تلاوت کیا کرنی ہے۔ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھ لیا کرنا ہے۔ آپ آج سے یہ عمل شروع کر دیں، یہ وظیفہ شروع کر دیں، ٹھیک 2 دن بعد ایسی طاقت آپ کو ملے گی، ایسی طاقت کا سامنا ہوگا کہ آپ کے جیسے بھی مالی مسائل ہوں گے وہ سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ مال کی کثرت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، پھر چاہے وہ بڑی سے بڑی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، بڑے سے بڑا گھر خرید لیں، جو مرضی خرید لیں،
اللہ پاک ان کو عطا فرما دیں گے۔ یعنی کہ روزانہ 141 بار آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کیا کرنی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اتنا مال آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، سورۃ کوثر کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سورۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ سارے فضائل برکات آج ہم آپ کو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں۔ گیاس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو دوستو سوچیں قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورۃ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورۃ کوثر پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو 33 بار سورۃ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں، 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے، محترم ناظرین اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ کبھی آپ کو پیسوں کی کمی نہیں آئے گی، دولت کی کمی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس سورہ مبارک کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے اور آپ کے رزق میں دولت میں اضافہ فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک